آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لیبلز نہیں دینے چاہیے کیونکہ لیبلز دینا سیکٹیرینزم ہے. سوال یہ ہے نا, اور سیکٹیرینزم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مذمت کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا لیبلز دینا سیکٹیرینزم ہے یا نہیں ہے, سوال یہ ہونا چاہیے. دا آنسر از نو. لیبلز دینا سیکٹیرینزم یا فرقہ واریت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو میں قرآن میں آؤں گا. قرآن میں ایک ہی مسلمان امت کو لیبلز دیے گئے ہیں. لیبلز جیسے کہ حزب اللہ ہے, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اللہ کا گروہ ہے, اللہ کا گروہ ہمیشہ غالب آنے والا ہے. اسی طرح جو کرسچنز تھے جو اس وقت اپنے دور میں حق پر تھے جب تک انہوں نے تحریف نہیں کی تھی, تو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل انجیل کہا. ٹھیک ہے, اہل انجیل اب ہے وہ نصارہ. ٹھیک ہے, اسی طرح اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ٹھیک ہے, تو انصار اللہ یہ کیا ہے, لیبل ہے, لیبل ہے. تو بات یہ ہے کہ لیبلز ڈو ناٹ نیسیسیٹیٹ سیکٹیرینزم. اصل میں ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا برانڈنگ کرنا یا لیبلز دینے کو سیکٹیرینزم سمجھتے ہیں, جو کہ بہت بڑی غلطی ہے. سیکٹیرینزم ایک الگ ایشو ہے, اور وہ کیا ہے, سیکٹیرینزم کی فرقہ واریت کہتے ہیں کہ اسلام ایز اے ہولسٹک دین ہے نا. اگر اسلام کے کسی ایک خاص مسئلے کو میں اٹھا لوں اور اس کو پرائیورٹائز کر دوں جتنی پرائیورٹی اس کی نہیں تھی, اور پھر لوگوں کو اس پر میں بلانا شروع کر دوں اس مسئلے پر, تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ فرقہ ہے, یہ تحزب ہے, یہ حزبیت ہے, جو کہ قابل مذمت ہے. مثالی طور پر توحید کی اقسام میں توحید حاکمیت, ان الحکم الا للہ, حاکمیت صرف اللہ کی ہے, اطاعت صرف اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ توحید کا ایک حصہ, ایک پارٹ ہے, لیکن یہ پوری توحید نہیں ہے, بلکہ توحید الوہیت از دا میجر, بلکہ دس از دا سول توحید کہ جس کی وجہ سے انبیاء آئے تھے. توحید الوہیت, توحید الوہیت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی, عبادت میں کسی کو شرک نہیں کرنا. اب یہ اس توحید الوہیت میں ہی توحید حاکمیت ہے, کیونکہ اطاعت از اے پارٹ آف عبادت, اطاعت کرنا از اے پارٹ آف عبادت. تو الوہیت کا ہی ایک حصہ ہے کیا, توحید حاکمیت. اب ایک گروہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, توحید حاکمیت وچ از اے پارٹ آف توحید, وچ از اے پارٹ آف توحید الوہیت, اس کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے, اتنا پرائیورٹائز کر دیتا ہے جتنی اس کی پرائیورٹی نہیں ہے, اور پھر لوگوں کو اس توحید حاکمیت اور اسلامی اسٹیٹ نافذ کرنا اور خلافت نافذ کرنا, اسی کے ارد گرد اس کی پوری باتیں گھومتی رہتی ہیں, حتیٰ کہ وہ دین کو پورا اسی طرح انٹرپریٹ کرنا شروع کرتا ہے. مثالی طور پہ آپ دیکھیں جو مولانا مودودی ہے نا, وہ دین کو سیاسی, یعنی سیاست از اے پارٹ آف دین, کوئی انکار نہیں ہے. جو سیاست کو دین سے الگ کرتا ہے وہ سیکولر ہے, سیاست از اے پارٹ آف دین. لیکن سوال یہ ہے کہ سیاست کن لوگوں کے لیے ہونی چاہیے, ہر ایرے گہرے ٹام ڈک اینڈ ہیری پر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یا اس کے لیے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر دین میں اور بہت ساری چیزیں ہیں بھائی, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ, سیاست از اے پارٹ آف دین. ٹھیک ہے, اب مولانا مودودی پر سیاست اتنی, یعنی دین کا ایک جو حصہ تھا وہ اتنا غالب آ گیا کہ وہ ہر چیز کو سیاسی اینگل سے دیکھنا شروع ہو گئے, حتیٰ کہ وہ نماز روزہ حج کو بھی سیاسی اینگل دینا شروع ہو گئے کہ نماز روزہ حج بھی جو ہے وہ سیاسی ہے. حتیٰ کہ ایک موقع پر تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سفر معراج کو بھی سیاسی سفر کہا, کہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ سے ایک طریقے سے پولیٹیکل میٹنگ ہے. اللہ اکبر. یعنی معراج کی جو خالص کیا ہے وہ آیت کہ ہم اس میں جو ہے وہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری, یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ہی پورا معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے. اے مشرکوں, تم اپنے کیا معبودوں پر فخر کر رہے ہو, یہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو یہ مقصد کیا تھا معراج کا سفر, نبی کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانا, اور اللہ کی نشانیاں, اللہ کی بندگی اور نماز کا تحفہ دیا جانا. ٹھیک ہے, لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. ٹھیک ہے, کہ بلا شبہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو اب چونکہ وہ بیت المقدس گئے تھے نا, پہلے وہ مسجد اقصیٰ گئے تھے نا, اب مسجد اقصیٰ سے وہ پھر آسمانی سفر نبی علیہ السلام نے طے کیا. تو اب چونکہ سیاسی چیز غالب تھی نا, تو کہیں نہ کہیں مسجد اقصیٰ کیونکہ ابھی غلبہ ملنے والا تھا, یا مسجد اقصیٰ فتح کرنی تھی, یا یہ تھا ایک سیاسی میٹنگ کے لیے پھر نبی علیہ السلام اوپر گئے تھے. مطلب یہ جیسے کہ آج کل جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں نا, تو اب اس کو کہاں سے کہاں جوڑ دیا, تو دین کی سیاسی تعبیر غالب تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح مثال کے طور پر کچھ ایسی تنظیمیں جو کہ جہاد شرعی نہیں کرتی, نبی علیہ السلام کے مطابق جہاد نہیں کرتی, ان کی ساری دندنا جس کو کہتے ہیں نا, جن کا سارا فوکس ہوتا ہے, اب جہاد از اے پارٹ آف دین, از اے بگیسٹ پارٹ آف دین, بہت بڑا میجر حصہ ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, بات یہ نہیں ہو رہی, لیکن ایز اے پارٹ آف دین, پورا دین تو نہیں ہے نا, پورا دین تو نہیں ہے. تو اب آپ کی دین کی دعوت صرف جہاد پر فوکس کرنا شروع کر دیں, یہ حزبیت ہے. یہ کیا ہے, یہ گروہ بندی ہے. یعنی دین کے کسی ایک مسئلے پر آپ پارٹیاں بنانا شروع کر دیں, یہ گروہ بندی ہے.
یہ فرقہ واریت ہے. مجھے بتا دیں اہل حدیث نے کسی ایک مسئلے پر گروہ بندیاں کی ہیں؟ ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے ہاں کی ہیں؟ ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ کی ہے رفع الیدین آمین بالجہر کہ اہل حدیث کو تو بس رفع الیدین آتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں, اور میں آپ کو ایسے کا ریفرنس دکھا, اہل حدیث صرف رفع الیدین کرنے نہ کرنے کا نام نہیں ہے, یہ امتیازی مسائل کہلاتے ہیں جس سے اہل حدیث کی شاید ایک پہچان ہو سکتی ہے, لیکن آج کل تو نہیں ہوتی. آج کل تو جو ہے وہ صحابہ پر تان کرنے والے منکر حدیث بھی رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر میری ساری دعوت آپ نے کتنے ایسے خطبات سنے ہیں کہ جس میں اسی پر بات ہو رہی ہو, لیکن آپ اخوان المسلمین کے خطبات سن لیں, مجال ہے کوئی دین کے دوسرے ٹاپک پہ بات ہو, مجال ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اہل حدیث کے خطبات, ان کے دروس, ان کے لیکچرز میں شمولیت کتنی ہوتی ہے, ہولسٹک کتنا ہوتا ہے ان کا دین. اخلاق پہ بھی بات کریں گے, جہاد پہ بھی بات کریں گے, توحید پر. اب چونکہ توحید کی اہمیت زیادہ ہے تو توحید سب سے پہلے بات کریں گے, عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو فرقہ واریت یہ ہوتی ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک نام یا لیبل دے دینا, یہ ان اٹ سیلف کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر تو میں ایک حزب اور ایک پارٹی بنا لوں اور پھر لیبل دے دوں تو یہ فرقہ واریت ہے. ہاں اصل چیز حقیقت ہے یہ دیکھی جائے کہ یہ لوگ کون کس چیز کی دعوت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دیکھا جاتا ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا, اللہ تعالیٰ نے ایسے القاب ذکر کیے مسلمانوں کے لیے کیے. پھر صحابہ سے اہل سنہ والجماعہ ملتا ہے, تو کیا صحابہ نے فرقہ واریت کی ہے؟ نہیں. سوال یہ اگلا ایک ذہن میں آ سکتا ہے, پھر لیبل کیوں لگانا ہے, مقصد کیا ہے؟ تو لیبل لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر لیا جائے. اب اتنی لمبی سٹوری سناؤں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تقلید نہیں کرتے, ہم وہ ہیں جو توحید کو پریفر کرتے ہیں, توحید الوہیت پر زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو عید میلاد النبی. بھائی تو سیدھے آپ بتا دو نا اہل حدیث ہو, یہ اتنی لمبی سٹوری بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ تو آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ اپنی کوالٹی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں اس کو برانڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یہ تو عقلی بات ہے. شرعی بات تو ہے ہی ہے, عقلی بات بھی ہے کہ بھائی اگر آپ ایکسل کرنا چاہتے ہو اپنی فیلڈ میں تو آپ اپنی اس فیلڈ یا اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی سروسز کو نام دو گے, ٹھیک ہے. اور پھر جو 2 نمبر آپ کے نام پہ کوئی پروڈکٹ بنانے کی کوشش کرے گا تو آپ اپنا نام تبدیل نہیں کرو گے, یا آپ اپنا نام, مثال کے طور پر پیپسی ہے, وہ چھوڑو یہ اسرائیلی ہے, تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں آپ اسرائیلی مثال دے رہے ہیں. کولا نیکسٹ جو ہے, کولا نیکسٹ کی دوسرے کولا نیکسٹ کے نام پہ آئی ہے کوئی 2 نمبر آئی ہے, کوئی ایسی پیپسی آئی ہے نا. بہرحال چلیں پیپسی کی مثال لے لیتے ہیں. پیپسی 2 نمبر آئی ہے نا, ٹھیک ہے, ٹیم نہیں, پیپسی کی بات کر رہے ہیں. اب پیپسی 2 نمبر آئی ہے نا, تو پیپسی والے جو ہیں, اب پیپسی والوں نے اپنی برانڈنگ کی نا, کیونکہ کوالٹی پروڈکٹ بتانی تھی کہ بھائی ڈسٹنگوش کر سکیں. اور پھر اگر 2 نمبر پیپسی بنائی گئی تو کیا پیپسی والوں نے اپنا برانڈ چھوڑ دیا؟ نہیں. کیا کیا؟ اس کی پکڑ کی, بھائی تو کیوں کر رہا ہے میری برانڈنگ میں, تو کیوں ہاتھ ڈال رہا ہے؟ یہی ہم قادیانیوں کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی تو جو تمہیں جو عقیدہ رکھنا رکھو, مسلمان نہ ہو, ہماری برانڈنگ خراب نہ کرو. آج کل کے اہل حدیث گھبرا جاتے ہیں, او جی سبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ جو جہاد غلط طریقے سے کر رہے ہیں, تکفیر کر رہے ہیں, وہ بھی اہل حدیث کہہ رہے ہیں, اور جو ہر عالم کو بدعتی سمجھتے ہیں سوائے اپنے, وہ بھی اہل حدیث کہہ رہے ہیں. تو کیا کریں, اہل حدیث چھوڑ دیں, اپنا نام اہل حدیث کہنا چھوڑ دیں؟ نہیں, یہ طریقہ نہیں ہوتا. کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث ہی باقی رکھیں, ان کی پکڑ کریں کہ بھائی تمہیں جو کرنا ہے کرو. پکڑ سے مراد یہ لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ یہ منہج اہل حدیث پر نہیں ہے, یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں. اب بہت سے لوگ ٹیررسٹ مسلمان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو کیا آپ مسلمان کہنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, آپ بتائیں گے نا مسلمان. لیکن کیا کریں آج کل کے مروب ذہن کا, کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہر بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ اہل حدیث کی برانڈنگ اچھی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یار اہل حدیث یہ نہیں ہوتے, اہل حدیث یہ ہوتے ہیں, بجائے اس کے یہ کریں, وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب نارمل مسلمان ہیں. اب نیوٹرل مسلمان بھی بہت سارے الگ الگ قسم کے آ گئے ہیں. گاندھی صاحب بھی نیوٹرل مسلمان ہیں, انجینئر بھی نیوٹرل مسلمان ہیں, ساحل عدیم والی پارٹی بھی نیوٹرل مسلمان ہے, اور اہل حدیثوں میں پتہ نہیں کون کون سے نیوٹرل مسلمان آ گئے. اتنے سارے نیوٹرل مسلمان ہو گئے ہیں, اب کیا کریں, کنفیوژن تو وہاں گئی. تو بھائی صحابہ کا طریقہ یہ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں نا قرآن حدیث, اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے, قرآن حدیث اپون دا میتھڈالوجی دا منہج آف سلف. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا منہج سلف میں سے کہیں کسی نے یہ کوئی اعتراض اٹھایا ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہنا چاہیے؟ اگر کوئی ہے تو لا کے دکھائیں مجھے تو نہیں ملا. کہیں امام احمد نے یہ, یا کسی نے امام احمد پر یہ اعتراض کیا, آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ فَإِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ, کہ اگر یہ طائفہ منصورہ اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے. امام احمد کا کون ہے؟
تو کسی سلف میں سے کسی نے یہ رد کیا امام احمد پر، اعتراض کیا ہو کہ آپ اپنے کو اہل حدیث کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہا کرتے تھے اصحاب الحدیث. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لیبلز ہیں سیکٹیرینزم ہے تو مطلب آپ کو وہ بات سمجھ میں آئی جو پوری ہسٹری میں سلف کو نہیں سمجھ میں آئی. یہی بات ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ لیبل دینا از ناٹ سیکٹیرینزم. واضح.